السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرملی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ قابل احترام حضرت مفتی خالد شاکر صاحب، حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، ان میں سے ایک مخلوق انسان ہے، اور اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسان سرزمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلافت کے معنی ہیں نیابت، یعنی اللہ کے احکام کو نافذ کرنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام سرزمین پر خلیفۃ اللہ تھے،
اللہ کے خلیفہ تھے، اللہ کے احکامات نافذ کرتے تھے۔ سب سے اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے اور خلافت خداوندی کا آپ پر اتمام ہوا اور خلافت خداوندی آپ پر مکمل ہو گئی۔ آپ کے بعد جو خلافت کا سلسلہ چلا وہ خلافت خداوندی نہیں تھی بلکہ خلافت رسول تھی۔ خلفائے راشدین اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے۔ اللہ کے خلیفہ انبیاء کرام رہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ آپ کے نائب ہوئے، خلافت رسول کا سلسلہ چلا ابو بکر صدیق سے۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ البتہ ایک روایت میں ہے، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، حضور نے بعض باتیں ظاہر کی اپنی بیویوں پر اور بعض باتیں ظاہر نہیں کی۔ تو جو باتیں ظاہر نہیں کی وہ کیا تھی؟ تو بعض روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے مفسرین نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ بہرحال حضور نے اپنی حیات میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کا دن تھا، 11 ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ باضابطہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی گئی، کیونکہ صحابہ پر اتنا صدمہ تھا کہ صرف سن کر ہی صحابہ کے ہوش فاختہ ہو گئے تھے، تاب نہیں لا سکتے تھے کہ حضور کا جنازہ باہر آئے۔ چنانچہ انفرادی طور پر حجرے میں داخل ہوتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور باہر نکلتے رہے۔ فرشتوں نے نماز پڑھی حجرے مبارک میں جا کر، پھر صحابہ نے نماز پڑھی، اہل بیت نے نماز پڑھی انفرادی طور پر۔ پیر کے دن آپ کی تدفین عمل میں نہیں آئی۔ دوسرا دن آیا منگل، ابھی حضور کا جنازہ مبارک حجرے میں رکھا ہوا ہے، تدفین عمل میں نہیں آئی۔ اس دن یہ واقعہ ہوا کہ انصار مدینہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور وہاں پر ایک بحث چھیڑ دی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا۔ انصار مدینہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں بحث چھیڑ دی کہ حضور کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اس کی اطلاع حضرت عمر کو ہوئی، انہوں نے ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار نے خلافت کی بحث چھیڑ دی،
لہٰذا آپ فوراً چلیے، اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق کو لے کر اور کچھ مہاجرین کو لے کر اس باغیچے میں پہنچے۔ انصار یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ خلافت کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ حضور کو ان کے وطن والوں نے جب ناقدری کی، ہم نے آپ کا تعاون کیا، آپ کی نصرت اور مدد کی، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا، لہٰذا خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ کچھ مہاجرین ابو بکر صدیق اور عمر وہاں پہنچے، شدید بحث چھڑ گئی۔ ابھی حضور کا جنازہ حجرے میں رکھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس مسئلے میں نے خود اللہ کے نبی کا ارشاد سنا ہے۔ آپ نے فرمایا خلافت کا امر یہ قریش ہی میں رہے گا، الائمۃ من قریش، حضور کا خاندان قریش یہی خلافت کا حقدار ہے۔ مطلب یہ تھا انصار اس کے حقدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور کے مددگار تو ہیں لیکن حضور کا خاندان نہیں ہے۔ تو سارے خاموش ہو گئے اور فرمایا اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ انصار کا خیال رکھنا، خلافت تو مہاجرین کا حق ہے، قریش کا۔ قریش بولے تو ہمارے قریشی بھائیاں خوش ہوں گے، یہ قریش مراد نہیں۔ قریش ایک معزز خاندان کا نام ہے جو مکہ مکرمہ میں تھا۔ ان کے جد اعلیٰ جو تھے ان کو لقب دیا گیا تھا، خاندان ان کا بنو اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل، لیکن ان کے جد اعلیٰ کی بہادری پر ان کو لقب دیا گیا تھا قریش۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قریش اصل میں سمندری جانور کا نام ہے۔ سمندر میں ایک جانور ہوتا ہے جو سب سے طاقتور، سمندر کے سارے جانور اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، تو اس کا ورچسو رہتا سب پہ۔ اس خاندان کا بھی عربوں پہ جو ہے ورچسو تھا، لہٰذا حضور کے جد اعلیٰ کو یہ لقب دیا گیا قریش۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا فرمان سنایا کہ یہ امر یعنی امر خلافت قریش میں رہے گا، یعنی حضور کے خاندان والوں میں۔ ہاں البتہ حضور نے انصار مدینہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی امیر تو ہوگا قریش میں اور وزیر ہوں گے انصار، وزیر تو ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ حل ہو گیا، سارے جو ہے راضی ہو گئے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ قریش میں سے، مہاجر میں سے خلیفہ کون منتخب ہو۔ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں آ رہا، اچھا ٹھیک ہے، جو بزرگاں ہیں نا ان کو کرسیاں دے دو ذرا۔ اچھا جی، تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، تم بولیں گے سیرت حسین بیان کرنے کو چھوڑ کے دوسرا بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں فاؤنڈیشن معلوم ہونا، ہاں جی، واقعات تو بہت سنے ہوں گے اور بہت پڑھے ہوں گے، میرے کو واقعے کی تکرار کرنا مقصد نہیں ہے، مین بنیاد بیان کرنا ہے کہ آخر یہ جھگڑا ہوا کیوں، کہ ان ظالموں نے معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ ایک کافر کے دل میں رحم ہو سکتا ہے، یہ کیسے ظالم تھے یہ کہ معصوم دودھ پیتے بچوں کو قتل کیا انہوں نے۔ تو
تو اصل بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مہاجرین میں سے خلیفہ بننے کا مستحق کون؟ ابو بکر صدیق نے مشورہ کیا اور اپنا مشورہ دیا کہ یہ عمر ہے قابل ہے، لہٰذا اس کو خلیفہ بناؤ۔ ابو بکر صدیق نے رائے دی عمر کی، عمر نے کہا اچھا۔ عمر آگے بڑھے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں ابو بکر کے ہاتھ پر ابو بکر کے خلافت کی بیعت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، خلافت کی بیعت۔ بیعت بولے تو کیا؟ بیعت 3 قسم کی رہتی ہے۔ ایک ہے بیعت اسلام، حضور کے اوپر جو ایمان لاتے تھے صحابہ، اس کا طریقہ یہ تھا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے اور پھر کلمہ پڑھتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہا جاتا ہے۔ دوسری بیعت ہوتی ہے بیعت خلافت۔ بیعت خلافت کا مطلب یہ ہے، ہمارے زمانے میں جسے ووٹنگ کہتے ہیں، ووٹ دینا، انتخاب، اسے بیعت خلافت کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بیعت جہاد، جیسے حضور نے حدیبیہ کے موقع پر لی تھی، اور ایک ہوتی ہے بیعت ارشاد، اصلاح کے لیے توبہ کروانا، جیسے مرشداں مریدوں کو بیعت کراتے ہیں، یہ بیعت ارشاد۔ تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر حضرت عمر نے سب سے پہلے خلافت کی بیعت کی، پھر ابو عبیدہ بن الجراح، پھر مہاجرین بڑھے، پھر انصار بڑھے، یہاں تک کہ ابو بکر کو عام طور سے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد جب تیسرا دن آیا، چہارشنبے کا دن، چہارشنبے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی حجرہ عائشہ میں۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ تو پہلے مسئلہ خلافت کو طے کیا گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ ابو بکر صدیق خلیفہ رسول بن گئے، سب نے تسلیم کیا، لیکن خاندان نبوت نے تسلیم نہیں کیا۔ حضور کے جو رشتہ دار تھے، حضرت عباس حضور کے چچا، اسی طرح حضرت علی اور ان کے گھر کے تمام لوگ، 6 مہینے تک انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضور کے 6 مہینے کے بعد آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ ابو بکر صدیق کو جب معلوم ہوا، ابو بکر صدیق حضرت علی کے گھر پہنچے، جنازے میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے موقع پر حقدار حضرت علی تھے، لیکن ابو بکر صدیق کو دیکھ کر حضرت علی نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، نماز آپ پڑھائیے۔ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ بس وہ دن تھا حضرت علی، حضرت عباس اور اللہ کے نبی کے خاندان والوں نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا اور خلافت کی بیعت کی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ 6 مہینے تک تو
ابو بکر صدیق کو خلیفہ تسلیم نہیں کیے، اب ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا؟ حضرت علی نے فرمایا اس امر پر ہم نے غور و فکر کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں جس کو نماز کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، تو اب ہم نے امامت کبریٰ کو ان کی تسلیم کیا ہے۔ نماز کی امامت صغریٰ ہے، چھوٹی امامت، یعنی امام صرف اپنے مسجد کے مصلیوں پہ حکومت کرتا ہے، ہاں جی، تو یہ نماز کی امامت صغریٰ، چھوٹی امامت ہے، اور عالم اسلام کی بادشاہی یہ امامت کبریٰ ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہم نے اس امر میں غور کیا، اس نتیجے پہ پہنچے اللہ کے نبی نے جسے اپنی حیات میں امامت کا حکم دیا ہو تو ہم نے اس کی امامت کبریٰ کو بھی قبول کر لیا کہ وہ امامت صلاۃ کے جب مستحق ہیں تو امامت کبریٰ یعنی خلافت کے بھی وہ مستحق۔ پھر حضرت علی باضابطہ حضرت ابو بکر صدیق کے وزیر و مشیر رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور 3 مہینے تک خلافت کا کام انجام دیا، بیمار ہو گئے اور 63 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ بیماری کی حالت میں آپ نے تحریر لکھوائی کہ لکھو میرے بعد خلیفہ فلاں ہوں گے، لیکن نام ذکر نہیں کیا۔ جس صحابی نے تحریر لکھی انہوں نے سوچا ضرور ہے کہ یہ حضرت عمر کو ہی خلیفہ نامزد کریں گے، انہوں نے نام لکھ دیا باضابطہ عمر ابن الخطاب۔ ابو بکر صدیق کو جب ہوش آیا پوچھا کیا لکھا؟ انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ میرے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوں گے۔ کتنا خوش ہوئے، فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری دل کی بات لکھ دی۔ اس کے بعد پھر حکم دیا کہ میرا وصیت نامہ مدینے کے عام مسلمانوں کو پڑھ کر سنائے۔ چنانچہ اعلان کیا گیا، لوگ جمع ہو گئے اور ابو بکر صدیق کی جانب سے آپ کا وصیت نامہ پڑھ کے سنایا گیا، جس میں باضابطہ خلیفہ کا انتخاب ہو چکا تھا۔ پورے مدینے والوں نے عمر ابن خطاب کی خلافت کو تسلیم کیا کہ ابو بکر صدیق کے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوں گے۔ لیکن بعض صحابہ کو یہ انتخاب بڑا گراں گزرا، انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا جی حضرت اب تم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عمر جیسے سخت آدمی کو آپ نے خلیفہ بنایا، تم خلیفہ تھے، عمر سختی کرتا تھا لوگوں پر، تمہاری نامینل حکومت تھی، حکومت تو عمر چلاتا تھا، تمہارے زمانے میں اتنا سخت تھا، جب خود خلیفہ بن جائے گا تو کتنی سختی کرے گا، خدا کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے ذرا اٹھا کر بٹھاؤ۔ لیٹے ہوئے تھے، اٹھا کے بٹھایا گیا، فرمایا سنو، اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب دوں گا اللہ میں نے اسی کو خلیفہ بنایا جو سرزمین پہ سب سے زیادہ افضل تھا۔ چنانچہ عمر کا انتخاب ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں کیا۔ پھر انتقال ہو گیا ابو بکر صدیق کا، اور حضور کے بازو میں ابو بکر دفن کیے گئے۔ حضرت عمر کا دور خلافت رہا 10 سال اوپر کچھ مہینے۔ حضرت عمر سن 14 ہجری میں آپ نے
ہجرت سے تاریخ شروع کی۔ اسلامی کیلنڈر سب سے پہلے جس نے ایجاد کیا حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر نے ہی سب سے پہلے تراویح کے با جماعت پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ 10 سال حضرت عمر نے حکومت کی۔ 2 بڑی سپر پاور طاقتوں کو عمر نے شکست دی، رومن ایمپائر اور فارسی ایمپائر۔ روم اور فارس کی 2 بڑی سپر پاور طاقتوں کو حضرت عمر نے زیر کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے۔ ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ملک مصر فتح ہوا، فلسطین بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے۔ 10 سال اوپر کچھ مہینے عمر نے خلافت کا کام انجام دیا۔ سن 24 ہجری میں حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ نماز فجر پڑھانے کے لیے عمر مصلی پہ بڑھے۔ فیروز ابو لولو پارسی نے، ابو ذر غفاری کا غلام تھا، اس نے عمر پہ چاقو سے، خنجر سے 6 وار کیے۔ حضرت عمر گرنے سے پہلے اپنے پیچھے جو تھے صحابی، ان کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ پھر عمر گرے اور وہ صحابی نے بقیہ نماز مکمل کروائی۔ اس کو کہتے ہیں نائب بنانا۔ امام کو اگر حادثہ پیش آ جائے تو اپنے پیچھے والے کو اپنے برابر میں کھڑے کر دے مصلی پہ اور وہاں سے ہٹ جائے، باقی نماز وہ پڑھائے گا، وہ نائب کہلاتا ہے۔ اسی لیے امام کے پیچھے قابل آدمی کھڑے ہونا۔ عام طور سے امام کے پیچھے دیوانے آ کے کھڑے ہو جاتے نہیں، پہلے سب میں بہت ثواب ہے مول صاحب، ابے ہوں گا، امام کو گڑبڑ ہو گئی تو پوری کرتا کیا جی؟ تو امام کے پیچھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ صف اول میں عام صحابی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا لیلینی منکم لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب وہی لوگ رہے جو عقل مند ہوں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اگر دودھ منہ میں ڈالا جاتا تو زخم سے دودھ باہر نکل جاتا تھا۔ 3 دن تک حضرت عمر اسی حال میں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ کمیٹی بنائی۔ 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی اور فرمایا میرے انتقال کے بعد 3 دن کے اندر اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ نامزد کرنا۔ کمیٹی بنائی۔ وہ 6 صحابہ کون تھے؟ عشرہ مبشرہ تھے۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 6 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت عمر نے ان کی کمیٹی بنائی اور فرمایا میرے انتقال کے بعد تم آپس میں مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا دینا، منتخب کرنا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بڑے قابل ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ فرمایا ہرگز نہیں، عبداللہ کو خلیفہ ہرگز مت بنانا، ہاں عبداللہ نگرانی کریں گے، کمیٹی کی نگرانی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیماری کی پیریڈ میں امامت کون کرتے تھے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے تھے۔ حضرت صہیب